press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کی فضیلتوں کے بعد آج ہم بیان کریں گے قربانی کے مسائل کے تعلق سے۔ سب سے پہلی چیز کہ قربانی کسے کہتے ہیں؟ قربانی کہتے ہیں مخصوص جانور کو مخصوص دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کرنے کو۔ تو جو جانور قربانی میں ذبح کیا جاتا ہے وہ مخصوص ہوتا ہے۔ قربانی کے ایام بھی مخصوص ہوتے ہیں، جو 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کو سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی 10، 11 اور 12 یہ 3 دن قربانی کے ہوتے ہیں۔ ان 3 دنوں میں جو مخصوص جانور ہیں ان کو ذبح کرنا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کی نیت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے، تو جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اسی کو قربانی کہا جاتا ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے کیا شرائط ہیں؟ ہر ایک انسان پر قربانی کرنا واجب نہیں ہوتا۔ قربانی واجب ہونے کی چند شرطیں ہیں، وہ شرطیں جس انسان میں پائی جائے گی اس پر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ وہ شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا۔ اگر کوئی کافر ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ دوسری شرط ہے مقیم ہونا، یعنی جو آدمی اپنے وطن، اپنے گاؤں اور اپنے شہر میں ہو اسی پر قربانی واجب ہوگی۔ جو آدمی اپنے گاؤں سے یا اپنے شہر سے سفر پر چلا جائے اور وہ سفر اس کے گاؤں یا شہر سے 92 کلومیٹر کی دوری سے زائد ہو تو وہ انسان شریعت میں مسافر کہلاتا ہے اور شرعی مسافر ہوتا ہے۔ اور جو انسان شرعی مسافر ہوتا ہے اس مسافر پر قربانی کرنا واجب نہیں ہوتا۔ سفر کی حالت میں اگر وہ قربانی کرتا بھی ہے تو وہ قربانی اس کی نفلی قربانی ہوتی ہے۔ تو مسلمان بھی ہو، مقیم ہو، یعنی اپنے گاؤں اپنے شہر میں وہ ٹھہرا ہوا ہو، یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط ہے مالک نصاب ہونا، یعنی اس انسان کے پاس اتنا مال ہو کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو، یا تو 7.5 تولہ سونا ہو، یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کا مال تجارت ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کا کوئی ضرورت سے زائد مال اس کے پاس موجود ہو، تو اس انسان پر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ اب مان لیجئے کہ قربانی کا جو نصاب ہے یہ نصاب زکوٰۃ کے نصاب سے تھوڑا سا الگ ہے۔ زکوٰۃ کے اندر جو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ 3 طرح کے مالوں پر واجب ہوتی ہے۔ پہلا سونا چاندی اور پیسہ، دوسرا مال تجارت، اور تیسرا چرائی اور سائمہ جو جانور ہوتے ہیں ان پر۔ یہ 3 طرح کے یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ نصاب ہوتے ہیں کہ جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ لیکن قربانی کا نصاب زکوٰۃ سے تھوڑا سا الگ ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اگر کسی انسان کے پاس میں زمین ہے جو اس نے اپنی ضرورت سے زائد رکھی ہوئی ہے، اور وہ زمین نہ اس نے بیچنے کے لیے رکھی ہے، نہ وہ زمین وہ بیچنے کی نیت سے اس نے خرید کر رکھی ہے، تو ایسی زمین پر زکوٰۃ تو واجب نہیں ہوتی، لیکن اس زمین کے ہوتے ہوئے اس آدمی پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ یہی ایک زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں فرق ہے۔ اسی طرح کسی انسان کے پاس ضرورت سے زائد سامان رکھا ہوا ہے، مان لیجیے جیسے شادی وغیرہ ہوتی ہے تو دہیج میں بہت سارا سامان مال وغیرہ آتا ہے، برتن وغیرہ آتے ہیں، بہت سارے چیزیں آتی ہیں کہ جو ضرورت سے زائد ایسے ہی رکھی ہوئی ہوتی ہے اور گھر میں کوئی ان کو استعمال نہیں کرتا ہے، اور وہ چیزیں لاکھوں کی تعداد میں ہوتی ہیں، یعنی ان کی مالیت جو ہے لاکھوں روپے ہوتی ہے۔ تو ایسی چیزیں اگر گھر میں رکھی ہوئی ہو، ضرورت سے زائد ہو، ان پر زکوٰۃ تو واجب نہیں ہوتی۔ لیکن اگر ایسی چیزیں ضرورت سے زائد گھر میں رکھی ہوئی ہے اور ان کی مالیت اگر 52.5 تولہ چاندی، یعنی لگ بھگ آج کے دور کے حساب سے 30-32 ہزار روپے کے برابر اگر اس کی مالیت بنتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس آدمی پر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ اسی طرح آپ کے پاس آپ کے گھر کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ استعمال میں لاتے ہی نہیں ہیں،
یا آپ کی ضروریات زندگی میں وہ چیزیں شامل نہیں ہوتی اور آپ کی حاجت اصلیہ سے وہ چیزیں زائد ہیں، تو پھر ایسی صورت میں ان تمام چیزوں کی مالیت بھی دیکھی جائے گی کہ وہ چیزیں اور ان کی رقم آج کے دور کے حساب سے اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچتی ہے یا دوسرے سونے چاندی پیسے مال تجارت وغیرہ کے ساتھ ملانے سے اگر ان سب کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ پر قربانی دینا واجب ہو جائے گا۔ تو یہ مالک نصاب ہونے کا مطلب ہوتا ہے، اور قربانی کے مالک نصاب اور زکوٰۃ کے مالک نصاب ہونے میں یہ فرق ہمیشہ ملحوظ رکھیں اور اس کو دھیان میں رکھیں۔ چوتھی شرط ہے آزاد ہونا، کہ وہ آزاد ہو، چونکہ آج کے دور میں کوئی غلام ہے نہیں، سبھی آزاد ہے۔ پانچویں شرط بالغ ہونا۔ کچھ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ بالغ ہونا شرط نہیں ہے، لیکن کچھ فقہاء کرام کہتے ہیں کہ بالغ ہونا بھی شرط ہے، لہذا جو بالغ ہوگا اسی پر قربانی واجب ہے، اور جو نابالغ ہے وہ کتنا بھی مالک نصاب ہو یا کتنا بھی مال رکھتا ہو، کتنے بھی نصاب رکھتا ہو، نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر نابالغ کی طرف سے بھی اگر قربانی کی جائے تو وہ قربانی نفلی ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ شرائط ہیں کہ یہ شرطیں جس میں بھی پائی جائے گی اس مسلمان مرد اور عورت پر اپنی طرف سے قربانی پیش کرنا واجب ہوگا۔ اب اس میں مردوں کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، عورت بھی اگر یہ تمام شرطیں اس عورت میں بھی اگر پائی جاتی ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، مقیم ہیں، مالک نصاب ہے، بالغہ ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اس عورت پر بھی قربانی کرنا اپنی طرف سے واجب ہوگا۔ قربانی کے اندر جو مالک نصاب ہونے کی شرط ہے اس پر بھی تھوڑی توجہ دیں کہ زکوٰۃ کے اندر یہ ضروری ہے کہ وہ مالک نصاب سال کی ابتدا اور انتہا میں ہو، لیکن قربانی کے اندر مالک نصاب ہونا پورے سال ضروری نہیں ہے، یا اس کے لیے پورا سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ سال کی ابتدا یا انتہا میں بھی قربانی واجب ہونے کے لیے مالک نصاب ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ قربانی کے جو 3 دن ہیں، یعنی 10ویں تاریخ، 11ویں تاریخ اور 12ویں تاریخ کو سورج ڈوبنے سے پہلے ان 3 دنوں کے اندر اگر کوئی انسان فقیر ہو اور اس کے پاس اتنا مال آ جائے، یا کوئی انسان ان 3 دنوں کے اندر مالک نصاب ہو یا ہو جائے، تو ایسی صورت میں اس انسان پر قربانی دینا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے پورے سال ہی وہ مالک نصاب رہے، یا ان 3 دنوں سے پہلے وہ مالک نصاب ہو پھر ہی اس پر قربانی واجب ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان 3 دنوں کے اندر اگر کوئی مالک نصاب ہے تو اس پر بھی قربانی واجب، اور ان 3 دنوں کے اندر اگر کوئی مالک نصاب ہو جاتا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ ہاں اگر کوئی انسان ایسا ہو کہ ان 3 دنوں کے اندر اس کا مالک نصاب ہونا ختم ہو جائے، مان لیجیے ایک شخص ایسا ہے جو قربانی کی 10ویں تاریخ سے پہلے مالک نصاب تھا، اور اچانک کوئی ایسی آفت آئی یا اس طرح کی کوئی حالت درپیش ہوئی کہ جس کی وجہ سے اس انسان کا دیوالیہ نکل گیا، سارا مال اس کا ضائع ہو گیا، وہ فقیر ہو گیا، اب قربانی کے دن آتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس انسان پر قربانی واجب نہیں ہوگی، کیونکہ قربانی کا جو وقت ہے اس وقت کے اندر وہ انسان مالک نصاب نہیں رہا۔ اسی طرح اگر کوئی قربانی کے شروع میں مالک نصاب رہا اور ابھی اس نے قربانی نہیں کی تھی، لیکن قربانی کا وقت گزرنے سے پہلے وہ انسان فقیر ہو گیا، غریب ہو گیا، اور اس کا سارا نصاب ختم ہو گیا، تو ایسی صورت میں اب اس انسان پر قربانی واجب نہیں رہے گی۔